نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدرآباد کے مشہور و معروف باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے دار جامعہ انواریہ کے تحت قرآن کریم کی تفسیر صحائح ستہ فقہ و اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کی 61ویں نشست 61 ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کی گفتگو حدیث نمبر 1507 سے ہے۔ باب نمبر 26 باب ما جاء فی الصلاۃ علی الطفل، بچے کی نماز جنازہ کا بیان۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا سعید بن عبید اللہ بن جبیر بن حیہ حدثنی عمی زیاد بن جبیر حدثنی ابی جبیر بن حیہ انہ سمع المغیرۃ بن شعبہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الطفل یصلی علیہ۔ مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ حدیث نمبر 1508 حدثنا حشام بن عمار حدثنا ربیع بن بدر حدثنا ابو الزبیر عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا استحل الصبی صلی علیہ وورث۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ استحلال کرے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور وہ اس میں وراثت بھی جاری ہوگی۔ حدیث نمبر 1509 حدثنا حشام بن عمار حدثنا البختری ابن عبید عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی اطفالکم فانہم من افراتکم۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کی نماز جنازہ پڑھو کیونکہ وہ تم میں پہلے جانے والے ہیں، یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو تم سے پہلے اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔ تو یہ باب اس بارے میں ہے کہ بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں۔ احادیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ بچے سے مراد وہ بچہ ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہاں سے لے کر جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا ہے بچہ ہے۔ تو وہ بچہ جو پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے وقت اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی کہ نہیں۔ تو میں نے ایک لفظ اس میں ترجمہ کیا تھا اذا استحل الصبی، یعنی جب بچہ استحلال کرے۔ استحلال کا مطلب یہ ہے کہ جب بچے کے اندر حرکت ہو، جب بچہ روئے، بچے کے اندر حیات زندگی کا ہونا معلوم ہو، محسوس ہو، اس کے بعد وہ مر جائے تو ایسی صورت میں اس کا استحلال کرنا پایا گیا، حرکت پائی جائے، اس کے اندر زندگی کا احساس ہو یا وہ روئے تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ زندہ بچہ ہے۔ اب وہ زندہ بچہ پھر کچھ دیر کے بعد مر جائے تو اس کے نماز جنازہ اور پھر وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے ہی مردہ پیدا ہوا اس کے نماز جنازہ میں فرق ہے کہ کس میں سے کس کی نماز جنازہ ہوگی اور کس کی نہیں۔ تو امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ بچہ جب استحلال کرے، یعنی جب اس کے اندر حیات اور زندگی ہونا معلوم ہو، اور وہ زندگی ہونا معلوم اس طور پر ہو کہ بچے کی پیدائش جب ہو رہی ہے تو آدھا بچہ جب نکلا اس وقت تک اس محسوس ہو رہا تھا کہ بچہ زندہ ہے، تو ایسی صورت میں اس بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور اگر آدھے سے کم بچہ نکلا تھا، زندہ تھا، لیکن آدھا جب نکلنے لگا تو وہ مر چکا تھا، تو ایسی صورت میں اب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ مذہب حنفی اور مذہب شافعی ہے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا موقف یہ ہے کہ بچہ مردہ بھی پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اس حدیث میں جو استحلال کا لفظ آیا ہے تو وہ استحلال کو اس معنی میں لیتے ہیں
کہ استحلال کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر روح پڑ جائے، اور چونکہ روح 4 مہینے کے اندر جسم میں پڑ جاتی ہے، لہذا 4 مہینہ اگر حمل کو ہو چکا تھا تو اس کے بعد جو حمل آئے گا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو ہم احناف کے ہاں یہ ہے کہ بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس وقت تک جب کہ آدھا بچہ زندہ پیدا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ ہے، ورنہ نہیں۔ باب نمبر 27، باب ما جاء فی الصلاۃ علی ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و ذکر وفاتہ۔ یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لڑکے کی نماز جنازہ اور اس کے وفات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1510، حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا محمد بن بشر حدثنا اسماعیل بن ابی خالد قال قلت لعبداللہ بن ابی اوفا رأیت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال مات وهو صغیر ولو قضی ان یکون بعد محمد نبی لعاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ۔ اسماعیل بن ابو خالد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابو اوفا صحابی رسول سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لڑکے حضرت ابراہیم کو دیکھا تھا؟ تو عبداللہ بن اوفا نے کہا کہ ان کی موت بچپن میں ہوئی، یعنی ان کی موت اس وقت ہوئی جب کہ وہ چھوٹے تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو تو وہ زندہ رہتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دنیا سے اٹھا لیا۔ اس حدیث پاک سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ اگر حضرت ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت ابراہیم ہوتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ کسی طرح کی بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ ان دجالوں اور کذابوں میں سے ہیں، ان جھوٹوں میں سے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک 30 ایسے لوگ دنیا میں گزریں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ سب کے سب جھوٹے کذاب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک عورت نے اسی دور میں نبوت کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کا نام تھا سجاح۔ پھر اسود عنسی، اور آج کے دور میں غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو ذلی بروزی نبی کہتا ہے، یعنی اپنی نبوت کا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے اور اپنی نبوت کو چلانے کے لیے اس نے نبوت میں بھی ایک اصطلاح گڑھی، اور وہ ہے ذلی بروزی نبی۔ ذلی کا مطلب یہ ہوا کہ سایہ، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہے، لیکن اس کی باتوں میں اتنا تضاد ہے، اس کی باتیں اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں کہ کبھی وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں مریم ہوں، کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں آدم ہوں، کبھی کہتا ہے کہ موسیٰ ہوں، اور کبھی کہتا ہے میں محمد ہوں۔ یعنی اس کے کلام کو جب دیکھا جائے تو اس کا کلام ایسا ہے کہ اس پر کئی طرح سے دورہ پڑتا ہے۔ کبھی اس پر دورہ پڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو محمد سمجھنے لگتا ہے، کبھی اس پر دورہ پڑتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں موسیٰ ہوں، اور کبھی دورہ پڑتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ امام مہدی ہے، اور اس طرح وہ اپنی نبوت کا کاروبار چلاتا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان مسلمانوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور جنہیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد اب کسی طرح کا کوئی بھی نیا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا، تو پھر اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کیسے اس کی نبوت کو مان لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو نبی بھی مانتے ہیں۔ تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نبی ہے تو اور وہ نبی نے اپنے آپ کو رسول کہتا ہے،
اور رسول غیر تشریعی رسول، حالانکہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لائے، اور یہ خود غلام محمد قادیانی اپنے آپ کو رسول مانتے ہوئے بولتا ہے میں غیر تشریعی رسول ہوں، یعنی میں وہ رسول ہوں جو نئی شریعت نہیں لایا۔ یہ پہلی بار اس کے بقول اس کے کہنے کے مطابق ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی رسول ہوئے اور انہوں نے اپنی شریعت اپنا نیا دین پیش نہیں کیا بلکہ پرانے دین کو ہی چلایا۔ یہ پہلی بار ہوا ہے جو غلام احمد قادیانی نے یہ کارنامہ کر دکھایا۔ غلام احمد قادیانی کے جو وحی لے کر آتا تھا فرشتہ، اس کا نام ہے ٹیچی۔ پتہ نہیں یہ کون سی زبان ہے، اور اس کے فرشتے کا نام بھی کچھ اسلامی نہیں لگ رہا، بلکہ اس کے فرشتے کا نام جو ہے وہ کچھ انگریزی نام لگ رہا ہے، اور وہ نام اس لیے ہے کہ ان کے آقاؤں نے ہی یہ نام انہیں دیا ہوگا کہ تم بتاؤ کہ میرے فرشتے کا نام یہ ہے، ٹیچی۔ اور چونکہ انگریزوں کے کہنے پر ہی اس نے اپنی نبوت کا دروازہ کھولا تھا اور اپنی نبوت کا بازار گرم کیا تھا، اسی وجہ سے ایسا ہوا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، یعنی جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ میں سے، بچوں میں سے، یعنی لڑکوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ تھے، اس سب کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ موجود جتنے بھی مرد ہیں تمہارے، ان میں سے کسی کے بھی محمد باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین۔ خاتم بولتے ہیں مہر کو۔ مہر جیسے کہ ہم ڈاک خانے میں جب جاتے ہیں اپنا کوئی چیز رجسٹری کرنی ہوتی ہے تو اپنا اندر لفافے کے اندر جو کچھ ہم کو ڈالنا ہوتا ہے ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد مہر مار دی جاتی ہے۔ مہر مارنا اس بات پر دلیل ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم فرمایا ہے، یعنی نبیوں کا خاتم ہے، نبیوں کے آپ خاتم ہیں، کہ نبیوں کے آنے کے سلسلے پر آپ نے مہر لگا دی، یعنی اب دوبارہ کوئی بھی اور نبی نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ تعالیٰ نے خود رسول کا آخری نبی کہا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں ولیکن لا نبی بعدہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ رسول کے بعد اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی بھی کسی طرح کا نبی نہیں آ سکتا۔ تو اب جو کوئی مانتا ہے کسی کو نبی تو یہ اس کی اپنی عاقبت خراب کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1511 حدثنا عبد القدوس ابن محمد حدثنا داود بن شبیب الباہلی حدثنا ابراہیم بن عثمان حدثنا الحکم بن عتیبہ عن مقسم عن ابن عباس قال لما مات ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان له مرضعا فی الجنہ ولو عاش لکان صدیقا نبیا ولو عاش لعتقت اخواله القبط ومسترق قبطی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لڑکے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کہ جنت میں اس کو دودھ پلانے والی ہے، یعنی دودھ پینے کے ہی ایام میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جنت میں دودھ پلایا جائے گا، اگر وہ زندہ رہتے تو وہ نبی صادق ہوتے، اور اگر وہ زندہ رہتے تو اس کے قبطی ماموں، یعنی قبطی ایک قبیلہ ہے جو مصر میں سے ہے، مصریوں کا ایک قبیلہ ہے، اور یہ حضرت ابراہیم جو تھے یہ حضرت ماریہ قبطیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں ان کے بطن سے تھے، ان کے شکم سے تھے، اور حضرت ماریہ قبطیہ یہ مصر سے تعلق رکھتی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو اس کے جو قبطی ماموں ہیں، یعنی کہ قبط سے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب آزاد ہو جاتے اور کوئی بھی قبطی غلام نہ بنایا جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ لیکن ان کا زندہ رہنا محال، اسی لیے ان کا نبی ہونا بھی محال، چونکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر رکھا ہے. انسان کی زندگی اور موت کا وقت مقرر ہے، ان کی بھی زندگی اور موت کا وقت مقرر تھا. تو ان کا جس طرح کی اس اپنی زندگی سے زیادہ زندہ رہنا محال تھا، اسی طرح ان کا نبی ہونا بھی محال ہے. اور ایسی مثالیں خود قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ مثالیں ہیں جو قرآن کریم میں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی ہے، وہ بھی ہم آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آیتیں بیان کریں گے. حدیث نمبر 1512. حدثنا محمد بن بڑی کتاب حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا ابو داود حدثنا هشام بن ابي الوليد عن امه عن فاطمه بنت الحسين عن ابيها الحسين ابن علي قال لما توفي القاسم بن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالت خديجة يا رسول الله درت لبينة القاسم فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن إتمام رضاعه في الجنة. قالت لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن شئت دعوت الله تعالى فأسمعك صوته. قالت يا رسول الله بل أصدق الله ورسوله. فاطمہ بنت حسین سے مروی ہے، وہ اپنے والد حسین ابن علی سے روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لڑکے قاسم کا انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ نے فرمایا، قاسم یہ حضرت خدیجہ کی بطن سے تھے، آپ کی شکم سے. وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ درت لبینۃ القاسم، کہ قاسم کا دودھ بہت زیادہ ہو گیا ہے. یعنی لبینہ جو عورت دودھ پلاتی ہے اس کا دودھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ نہ پلانے کی وجہ سے اس کا دودھ اس کے پستان سے باہر آ جاتا ہے، اس کے کپڑوں میں لگتا ہے، تو ایسی صورت میں کہا جاتا ہے درت اللبینہ یا درت اللبن. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ قاسم کا دودھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، یعنی کہ ہمارے پستان سے وہ باہر آ جاتا ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور زندہ رکھتا یہاں تک کہ ان کی رضاعت مکمل ہو جاتی. یعنی دودھ پینے کے جو ایام ہیں، جتنے دنوں تک دودھ پیا جاتا ہے وہ ایام مکمل ہو جاتے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں موت دیتا، تو میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کی رضاعت اور اس کے دودھ پلانے کے دنوں کی تکمیل جنت میں ہوگی، یعنی جنت میں باقی دودھ اسے پلایا جائے گا. حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ اگر یہ بات میں جانتی اے اللہ کے رسول تو معاملہ مجھ پر آسان ہوتا، یعنی میں صبر کرتی اور زیادہ صبر کرتی اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ باقی دودھ اسے جنت میں پلایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں گا تو میں تمہیں اس کی آواز سنا سکتا ہوں تمہارے صبر کے لیے. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بل اصدق اللہ ورسولہ، نہیں میں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تصدیق کرتی ہوں، میں مانتی ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، میرا بیٹا جنت میں ہے اور وہاں اس کی رضاعت کے ایام مکمل ہوں گے. تو اس باب سے حاصل یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم اور قاسم، یہ دونوں بچے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے یہ کہا کہ جنت میں ان کی رضاعت کے ایام جنت میں مکمل ہوں گے. تب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ جو بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں ان کے سلسلے میں علماء کرام کا موقف کیا ہے کہ کیا وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مرتے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے. تو اس بارے میں تو یقینی فیصلہ ہے علماء کرام کا کہ مسلمان کے جو بچے ہیں وہ جنت میں جائیں گے،
اور کافر کے بچوں کے سلسلے میں علماء کرام کے دو گروہ ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کافر کے جو بچے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہ کافر کے بچے اگر بڑے ہو جاتے تو وہ کفر میں ہی رہتے، حالت کفر میں رہتے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ کافر کے بچے جنت میں جائیں گے، جو بچپن میں جن کا انتقال ہوا وہ جنت میں جائیں گے، لیکن انہیں جنت میں جانے کے باوجود وہ مقام حاصل نہیں ہوگا جو مومن کے بچوں کو ہوگا، بلکہ یہ کافر کے بچے جنت میں جنتیوں کے خادم کے طور پر رکھے جائیں گے۔ اور ایک قول یہ آتا ہے کہ اعراف ایک جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، وہاں پر انہیں رکھا جائے گا۔ اللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم کے تعلق سے یہ کہنا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو نبی صادق ہوتے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا کہنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ تو صاف طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دوسرا کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو نبی صادق ہوتے، لیکن ان کا زندہ رہنا محال، لہذا ان کا نبی ہونا بھی محال۔ تو اب جو محال کو مستلزم ہوتا ہے وہ خود محال ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لہذا وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ تو اب یہ مثال جب محال تھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی مثال ہی کیوں لائی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ محال والی مثال اس طرح کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ جیسے ایک جگہ ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کی پیروی کر لیں گے، یعنی یہودیوں کے خواہش کی، ان کے خواہش نفس کی اگر آپ پیروی کر لیں گے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، یعنی آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ لوگ غلط ہیں، پھر بھی اس کے بعد اگر آپ ان کی پیروی کر لیں گے تو اللہ کی طرف سے نہ آپ کا کوئی ولی ہوگا نہ ہی کوئی مددگار، یعنی نہ کوئی مددگار ہوگا نہ معاون، دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے ولی اور نصیر کا معنی۔ تو اب دیکھیے پہلی بات یہ تھی کہ اگر آپ یہودیوں کی پیروی کر لیں گے، یہودیوں کی خواہش نفس کی پیروی کر لیں گے تو اللہ آپ کا مددگار نہیں۔ تو یہاں دیکھیے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہودیوں کی پیروی کر لینا محال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے رسول کی مدد نہ کرنا بھی محال۔ یہ دونوں محال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا ہے، کیونکہ یعنی اگر آپ یہودیوں کی پیروی کریں گے تو اللہ آپ کا مددگار نہیں، لیکن آپ یہودیوں کی پیروی نہیں کر سکتے، آپ کا یہودیوں کی پیروی کرنا محال، اسی طرح اللہ کا آپ کا مددگار نہ ہونا بھی محال۔ تو اس طرح کی مثالیں آتی ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مثال لائی، تو یہ مثال لا کر یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یعنی جس طرح ابراہیم کا زندہ رہنا محال، اسی طرح اس کا نبی ہونا بھی محال۔ یعنی تو صاف طور پہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کا نبی ہونا بھی محال، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ باب نمبر 28 باب ما جاء فی الصلاۃ علی الشہداء و دفنہم۔ یہ باب ہے شہداء کے نماز جنازہ اور دفن کے بیان میں، یعنی جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں، ان کو غسل دیا جائے گا یا نہیں۔
حدیث نمبر 1513 حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا ابو بکر بن عیاش عن یزید بن ابی زیاد عن مقسم عن ابن عباس قال اتي بهم رسول الله صلی اللہ تعالی وسلم یوم احد فجعل يصلي على عشرة وحمزة هو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس غزوہ احد کے دن شہید صحابہ کرام کو لایا جاتا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھتے، یعنی 10 صحابہ کرام کی نماز جنازہ پڑھتے اور پھر انہیں اٹھا لیا جاتا۔ وَحَمْزَةُ ہوا کما ہوا، اور حمزہ کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا جیسا کہ وہ تھے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا جاتا، ان کے ساتھ ایک اور کو رکھا جاتا اور نماز جنازہ پڑھی جاتی، پھر لایا جاتا، پھر ایک اور کو لایا جاتا، نماز جنازہ پڑھی جاتی۔ بعض روایتوں میں ایک کر کے آتا ہے، کسی روایت میں ہے کہ 10 کر کے بھی نماز جنازہ پڑھی، یعنی حضرت حمزہ ایک ہیں اور وہاں پر اور 10 کو رکھا جاتا، 11 کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، پھر ان 10 کو اٹھا لیا جاتا، حضرت حمزہ وہیں پر ان کو وہیں پہ چھوڑ دیا جاتا، پھر دوسرے 10 لا کر رکھے جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھتے، پھر انہیں اٹھا لیا جاتا، حضرت حمزہ وہیں رہتے۔ اس طرح کر کے کل 70 صحابہ کرام کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اور دوسری روایتوں میں یہ بھی آئے گا کہ اسی غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نماز جنازہ کے تمام شہداء کو دفن کیا، نہ انہیں نماز جنازہ ان کی پڑھی اور نہ ہی انہیں غسل دیا۔ حدیث نمبر 1514 حدثنا محمد بن الرمح انبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 اور 3 لوگوں کو جمع کرتے ایک ہی کپڑے میں، یعنی غزوہ احد کے شہداء میں سے 2 یا 3 کو ایک کپڑے میں جمع کرتے، ایک ہی کپڑے میں انہیں کفن دیتے، پھر کہتے کہ ان میں سے قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کا عالم، قرآن زیادہ یاد کرنے والا کون ہے؟ جب بتایا جاتا کسی ایک کی طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحد میں سب سے پہلے اس کو رکھتے اور کہتے، یعنی قبر میں سب سے پہلے ان کو رکھتے اور کہتے کہ میں ان لوگوں پر گواہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ان کے خون میں ہی دفن کرنے کا حکم دیا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ ہی انہیں غسل دیا۔ تو پہلے والی حدیث جو گزری اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کر کے نماز جنازہ پڑھی اور حضرت حمزہ ہر جنازے میں شریک تھے، یعنی حضرت حمزہ کی کئی بار نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اب دونوں کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ پہلی حدیث ثبوت پر دلالت کرتی ہے کہ شہداء کی بھی نماز جنازہ ہے، اور دوسری حدیث نفی پر دلالت کرتی ہے کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی نماز جنازہ نہیں۔ اور اصول حدیث کا یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، علم اصول حدیث کا یہ قانون ہے کہ نفی اور ثبوت میں سے ثبوت کو ترجیح ملتی ہے، یعنی جب ایک حدیث کسی چیز کی نفی کر رہی ہو اور دوسری حدیث کسی چیز کے ثبوت پر دلالت کر رہی ہو اور وہ کام ایسا ہو جو نفس الامر میں صحیح بھی ہو، اب دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ کام کیا بھی جاتا ہو، تو ایسی صورت میں اس حدیث کے ثبوت پر عمل کیا جائے گا اور نفی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی لیے مذہب امام اعظم ابو حنیفہ یہ ہے کہ شہداء کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور غسل نہیں دیا جائے گا، کیونکہ غسل کے سلسلے میں ہر بار یہی آیا ہے کہ انہیں غسل نہیں دیا گیا تھا، لیکن کس شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا اس میں تفصیل ہے۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ شہداء
وہ لوگ جو جنگ میں شہید ہوں، کفار کے ہاتھوں شہید ہوں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ غسل نہیں دیا جائے گا۔ ظلماً اگر انہیں قتل کیا گیا ہو تو غسل نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص میدان جنگ میں شہید نہ ہوا بلکہ اسے ایسے ہی راہ چلتے کسی نے قتل کر دیا ہے، تو اسی صورت میں اسے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اسے دفن کیا جائے گا، لیکن اسے ثواب شہید کا ملے گا۔ حدیث نمبر 1515 حدثنا محمد بن زیاد حدثنا علی بن عاصم عن عطاء بن الصائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل احد ان ينزع عنهم الحدید والجلود وان يدفنوا في ثيابهم بدمائهم۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ان کے لوہے اور یعنی ان کی زرہیں جو پہنتے ہیں، زرہ، خود وغیرہ، ٹوپی اور اس طرح کے جو کپڑے جنگ کے لیے پہنے جاتے ہیں جو لوہے سے بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اور ان کی تلوار، نیام جو بھی ہے وہ سب نکال لیا جائے اور انہیں ان کے کپڑوں میں خون کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ حدیث نمبر 1516 حدثنا هشام بن عمار وسهل بن ابی سہل قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن الاسود بن قیس سمع نبیحا العنزی یقول سمعت جابر بن عبد اللہ یقول ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امر بقتل احد ان يردوا الى مصارعهم وكانوا نقلوا الى المدینہ۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احد کے مقتولین کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں ان کے مصرع یعنی کہ انہیں ان کے ایسی جگہ لوٹایا جائے جہاں وہ رہتے ہیں، اور وہ مدینہ کی طرف منتقل کیے گئے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں مدینہ لا کر دفن کیا گیا، جبکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو احد کے مقتولین ہیں وہ احد میں ہی دفن ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منتقل کرنے کا حکم دیا ہو۔ تو بہرحال اس پورے باب کا حاصل یہ ہوا کہ شہداء کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور انہیں نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا جائے گا، انہیں غسل نہیں دیا جائے گا۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے، اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہ ان کی نماز جنازہ ہے اور نہ ہی غسل ہے۔ باب نمبر 29 باب ما جاء فی الصلاۃ علی الجنائز فی المسجد۔ یہ باب مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنے کے سلسلے میں۔ حدیث نمبر 1517 حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع عن ابن ابی ذئب عن صالح مولی التوامہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلیس له شیء۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسجد میں نماز جنازہ ادا کی اس کے لیے کچھ بھی نہیں، یعنی اسے کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا یہ جائز نہیں۔ حدیث نمبر 1518 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یونس بن محمد حدثنا فلیح ابن سلیمان عن صالح بن عجلان عن عباد بن عبداللہ بن الزبیر عن عائشہ قالت واللہ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی سہیل بن بیضہ الا فی المسجد۔ حضرت عائشہ سے مروی فرماتی ہیں خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضہ کی نماز جنازہ مسجد میں ہی پڑھی ہے۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بھی نماز جنازہ ادا فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں احناف کا موقف یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ شوافع کے یہاں اس بات کی گنجائش ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ حضرت ابن ماجہ کہتے ہیں کہ حدیث و عائشہ اقوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس باب میں یعنی مسجد میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں جو حدیث ہے وہ زیادہ قوی ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی طور پر ایک بیان ہوگا جس کو ہم بعد میں ریکارڈ کریں گے۔ باب نمبر 30 باب ما جاء فی الاوقات التي لا يصلى فيها على المیت ولا يدفن۔ یہ باب ہے ان اوقات کے بیان میں جس میں میت کو نہ دفن کیا جائے گا اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یعنی وہ 3 اوقات مکروہ جس میں کہ تمام نمازیں مکروہ تحریمی ہیں،
ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، لیکن اگر نماز جنازہ اسی وقت حاضر ہو تو اسی صورت میں پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اگر پہلے سے حاضر تھا اور اب تاخیر کی یہاں تک کہ وقت مکروہ آ گیا تو اب ایسی صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یعنی حاضر پہلے سے جنازہ ہے تو پہلے سے جنازہ حاضر ہے اور اب تاخیر کر کے ہم نے وقت مکروہ کو لایا ہے تو ایسی صورت میں یہ جائز نہیں، اب اس وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر پہلے سے جنازہ حاضر نہیں تھا اور وقت مکروہ میں ہی حاضر ہوا وہ جنازہ تو ایسی صورت میں پڑھنے کی اجازت ہے احناف کے ہاں، اس لیے کہ وہ نماز ایسی نماز ہے جو صرف دعا ہے، نماز نہیں، اور اس کی گنجائش ہے جس طرح کی دیگر دعا اور ذکر و اذکار کی گنجائش ہے اسی طرح اس کی بھی گنجائش۔ لیکن اگر پہلے سے وقت مکروہ میں حاضر نہیں تھا بلکہ وقت غیر مکروہ میں حاضر تھا، اب ہم نے دیر کر کے وقت مکروہ میں داخل کر لیا ہے اس وقت کو، تو ایسی صورت میں اب گنجائش نہیں ہے نماز پڑھنے کی، وقت مکروہ کے ختم ہونے کے بعد پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 1519 حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع تحویل سند وحدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك جميعا عن موسى بن علي بن رباح قال سمعت ابي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب۔ موسیٰ بن علی بن رباح سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، یعنی علی بن رباح سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عقبہ بن عامر جوہنی سے فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 وقتوں میں نماز پڑھنے اور اپنے مردوں کو دفن کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ایک جب کہ سورج طلوع ہو، دوسرا جب کہ ٹھیک دوپہر کا وقت ہو یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اور تیسرا جب کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہو یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ یہ 3 وقتوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور اپنے مردوں کو دفن کرنے سے بھی منع فرمایا۔ حدیث نمبر 1520 حدثنا محمد بن الصباح انبانا یحیی بن الیمان عن منہال بن خلیفہ عن عطاء عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخل رجلا قبرہ لیلا واسرج فی قبرہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو رات کے وقت قبر میں داخل فرمایا اور اس کی قبر میں روشنی کی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رات کے وقت بھی ہم اپنے مردوں کو دفن کر سکتے ہیں اگر رات میں ضرورت پڑی تو، لیکن اگر رات میں ضرورت نہ ہو جیسے کہ آخری رات میں انتقال ہوا تو صبح کو بھی دفن کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر میں چراغ جلانا بالکل ممنوع نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ آگ جلانا اگر اس نیت سے ہو کہ لوگ راستہ دیکھ سکیں، یعنی کہ چراغ جلانا یا اس طرح کی روشنی کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ اندھیری رات میں لوگ ادھر آئیں گے اور انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہم قبر پر چل رہے ہیں کہ نیچے چل رہے ہیں، تو ان کی رہنمائی کے لیے اگر ایسا کیا جائے تو ایسی صورت میں راستہ بنایا جا سکتا ہے۔